اگر وہ کھیل سکتا ہے تو کھیلے, اگر نہیں کھیل سکتا اپنی باڈی کو اتنا فٹیک نہ کرے کہ وہ اس کی دوسری لیگیں بھی ڈسٹرب ہوں. ایک کلیئر میسج دے دے بھائی ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ, ون ڈے سے ریٹائرمنٹ, میں T20 اور T10 کھیلنا چاہ رہا ہوں. عمر بھائی یہ کل کا میچ ٹوٹلی ون سائڈ افیئر اور اس طرح کا جو بورنگ میچ ہی کہنا چاہیے, جو فینس جو ٹکٹ لے کے آئے ہیں جو ایون جو ٹی وی پہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں, یہ کیا سمجھتے ہیں یہ وکٹس کا سب سٹینڈرڈ ہے؟ جو جس طرح میں نے بات کی کہ اتنا گھاس تو میں نے اپنی پوری لائف میں کبھی قذافی اسٹیڈیم میں نہیں دیکھا, آپ ایم شور بہت کھیلے بھی ہیں ادھر. یہ کیا وکٹ کا سٹینڈرڈ بنایا جا رہا ہے؟ یہ تو عوام کو جو آپ نے اٹریکشن دینی تھی چھکے چوکوں کے ساتھ آپ نے جوڑنا تھا, وہ تو خود ہی نظر آ رہی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں گھاس ہو وکٹ پہ, وکٹ ہارڈ ہو, وہ پرابلم کریٹ نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیں کہ کل جس طرح کوئٹہ نے بالنگ کی ہے, ان کو سیم ہو رہا تھا ان کا بال. سیم کھیلنا بہت مشکل ہے. دنیا کا کوئی بھی بیٹسمین ہو نا, اس سے سیم سمجھ لیں کہ وہ اس سے مینیج نہیں ہوتا, سوئنگ مینیج ہو جاتا ہے اس سے. لیکن جیسے میں اپنے کافی انٹرویوز میں یہیں پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں کہ ہمارے جو کریٹر ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے گھاس چاہے جتنا مرضی ہو, وہ اگر وکٹ ہارڈ ہوگی تو تب بیٹسمینوں کو مزہ آئے گا, کراؤڈ کو بھی مزہ آئے گا دیکھنے کا. لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جو ہمارے ینگسٹر ہیں, جیسے میں نے پہلے بولا ہے کہ فارنر پلیئر تو ہیں ہی ہیں, وہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. سیم جیسے اوپر سے خرم نے بالنگ کی, عامر نے بالنگ کی, جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے. لیکن ابھی ہم بات کریں گے ملتان کی. یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کپتان پہ, کپتان نے کیسا میسج دیا اپنے پلیئروں کو. آپ یہ دیکھیں 44 بالز 44 رنز, کہ اس کے بعد جو بھی پلیئر آ رہا تھا وہ پازیٹیو اپنا انٹینٹ شو کر رہا تھا. لیکن کیا کر رہا تھا رضوان, وہ اپنی باری لے رہا تھا, اپنے مزے کر رہا تھا کہ یار ٹھیک ہے ٹیم جو مرضی کرے, میں نے اپنی بیٹنگ کرنی ہے, میں نے ٹاپ پہ رہنا ہے. وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ 10 بھی کریں 15 بھی کریں, ٹیم جیتے گی تب ہی فائدہ اس چیز کا. وکٹس کے آپ ہیوی سیٹسفائیڈ تھے کہ جو جس طرح کی نظر آ رہی ہے؟ نہیں, میں بالکل بھی نہیں تھا. اگر وہ وکٹ ہارڈ ہوتی, اگر جتنا مرضی گھاس ہو, کیونکہ میں بھی ایک بیٹسمین ہوں کہ بیٹسمین تھوڑا سا گھبراتا ہے گھاس دیکھ کے, لیکن اگر گرین گھاس ہو اور وکٹ ہارڈ ہونا تو ایز اے بیٹسمین آپ یہ سمجھ لیں کہ پلیئر بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے. آنیسٹلی میں آپ کو بات بتاؤں, لیکن بیٹ پہ زیادہ اچھا بال آتا ہے. لیکن کل بال سیم ہو رہا تھا, اور ان کے بالروں کو میں اس لیے کریڈٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ ٹیسٹ بالر بھی تھے, اور اس کے بعد ان کے پاس ایکسپیرینس بہت تھا, اور انہوں نے بڑے اچھے ایریے پہ بال کی, اور انہوں نے بڑے اچھے ایریے پہ بال کی. انہوں نے جو سیم ہو رہا تھا اس کو ضائع نہیں کیا. لیکن کیا ہوا کہ ملتان سلطان کے جو پلیئر تھے, ینگسٹر تھے, وہ ماشاءاللہ ایکسپوز ہو گئے. لیٹس ٹاک اباؤٹ ملتان فرسٹ آف آل, کہ ملتان کے کپتان سے سٹارٹ کرتے ہیں. کل بھی ہم نے بات کی, پرسوں بھی یہ بات کی کہ یہ اگر کپتان آپ کا رینکنگ کے اوپر یا آپ کے ٹاپ چارٹ کے اندر ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے اور آپ کی ٹیم باٹم پہ ہے, تو یہ بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ بات ہے کہ آپ کی, یعنی کہ پھر یہ چیز ریفلیکشن ہے کہ آپ کی پرفارمنس آپ کی ٹیم کے وننگ کاز میں نہیں آ رہی. اب یہ ضرور ڈیبیٹ کی جا سکتی, بات کر سکتے کہ رضوان نے 44 کیا اور کسی نے نہیں کیا, بٹ وہ 44 بھی جس طرح کا تھا, وہ گیم اویئرنس کی جو آپ بات کرتے ہیں کہ جی اگر وہ کھلاتا یہ دیکھیں عرفان بھائی, وہ اگر 44, میں نے پورا بال ٹو بال میچ دیکھا ہے کہ رضوان کو اتنی سمجھ ہو جانی چاہیے کہ یار میں پاکستان ٹیم کا بھی کپتان ہوں, میں نے اتنی کرکٹ کھیلی ہے, میں دنیا کی ہر لیگ بھی کھیلتا ہوں. یہاں پہ اگر میرے ساتھ کوئی بیٹسمین کھیل رہا ہے, اب جیسے عثمان خان نے شاٹ مارا ہے, اس کے بعد پہلی بات تو یہ عثمان خان کو وہ شاٹ مارنا نہیں چاہیے تھا. جیسے اوپر سے یاسر آؤٹ ہوا, عثمان خان کو شاٹ وہ مارنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ دوسرا تیسرا بال کھیل رہا ہے, کہ رضوان اس کو ایک میسج کنوے کرتا کہ بھائی ہم نے وکٹ پہ وکٹ نہیں دینی, چاہے کچھ بھی ہے. اب ہم نے 6 بالوں پہ وکٹ نہیں دینی, ہم نے کیلکولیٹ سا چانس لینا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ رضوان دوسرے اینڈ پہ, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کرکٹ کی لینگویج میں کہ یار میں تو بے بس, میری کوئی گل ہی نہیں سن رہا. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے بھائی. آپ ملتان سلطان کے کپتان ہو کہ جو پلیئر آ رہا ہے وہ اپنی مرضی سے شاٹیں مار رہا ہے, آپ دوسرے اینڈ پہ کھڑے ہو. اگر آپ یہ دیکھیں کہ 5واں 6واں بھی اس کے ساتھ کھیل رہا ہے تو رضوان رکھ کے سنگل لے رہا ہے. ہاں اسامہ میر ہٹنگ کر رہا ہے, وہ دوسرے اینڈ پہ ہے. جب آپ یہ دیکھیں نا کہ رضوان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار اگر میں کھلا سنگل لے لوں گا وہ بھی سیف ہو جائے گا, میں بھی سیف ہو جاؤں گا. اگر وہ مار رہا ہے تو چلو, میں نہیں مار رہا, اگر وہ مار رہا ہے تو چلو شاید اس کی لگ جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رضوان کو ہی مارنا چاہیے تھا, کہ اگر
اوپر سے بیٹسمین آؤٹ ہو گئے تو بھائی پورے اب بالر سٹارٹ ہو گئے, آل راؤنڈر سٹارٹ ہو گئے, ہاں آپ ویٹ کرتے رہے سب کے تو آؤٹ بھائی میں نے 4 بال میں نے خود کھیلنے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد 2 بالوں پہ میں نے چانس لینا ہے اور 6ٹھے بال پہ میں نے کوشش کرنی ہے سنگل لے کے ادھر جانا ہے, ٹھیک ہے. لیکن رضوان یہ کر ہی نہیں رہا تھا. مجھے خود ہو رہا تھا کہ یار یہ رضوان کو, جو کہ مجھے خود فیل ہو رہا تھا یہ کبھی اس نے ایسا کام نہیں کیا, اس پی ایس ایل میں کیوں کر رہا ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے. شاید وہ T20 میں کم بیک کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے. کم بیک ایسے کرنا ہے کہ اپنی ٹیم کو ہروا کے کم بیک کرنا ہے. دیکھیں یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے فرنچائز آنر پہ, ٹھیک ہے, کوچنگ سٹاف پہ, جو کہ کوچنگ سٹاف میرا خیال ہے پاکستان کا یہ آلموسٹ سارا کوچنگ سٹاف ہے ملتان سلطان کا. تو یہ جو فرنچائز آنر ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اس سال کیا ایسا ہوا ہے کہ ہماری ٹیم ایک دم سے اتنا کچھ کلیپس کر گئی ہے اور ہمارا صرف کپتان ٹاپ پہ جا رہا ہے. ایک جو کوچنگ کی بات کی, ان کی 4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں سب سے بیسٹ ٹیم, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انڈاؤٹلی سب سے بیسٹ سائڈ نظر آئی. لیکن اس میں بڑا رول جو نا کہیں نہ کہیں اینڈی فلار کا تھا. وہ ان کے ہمیشہ کوچ ہوتے تھے اور وہ دنیا کا ادھر کی کیا بات کرے, دنیا کا بیسٹ کوچ مانا جاتا ہے. تھوڑی بنتا اس کی, ہاں آپ کو ایسا لگتا ہے تھوڑی کہ بنتا پوری دنیا کا اگر وہ بیسٹ کوچ ہے, اس کی ایبسنس آپ کو لگتا ہے کہ یہ وجہ بنی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کیونکہ جو جس کا جو کوچ بڑا ہوتا ہے نا, جس کا نام بڑا ہوتا ہے, آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے, شاید میں غلط ہوں کیونکہ ایز اے کرکٹ پوائنٹ آف ویو سے میں اگر غلط ہوں کہ شاید وہ پالیٹکس نہیں ہونے دیتا تھا. وہ ڈیزرو, جو لڑکا ڈیزرو کرتا تھا وہ اس کو کپتان کو کنونس کرتا تھا, کپتان کو کنونس کرتا تھا اور وہ پلینگ 11 کا حصہ بنتا تھا. اب میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ طیب طاہر کیوں باہر بیٹھا ہے, کامران غلام کھیلتا ہے. کامران غلام نے اگر 1-2 اننگزیں کھیلنی, کل پتہ چلتا اگر کامران غلام سکور کرتا, لے کے چلتا اور ایک کلیئر میسج اگر کل میرا خیال ہے کہ کامران سکور کر دیتا, تو میرا خیال ہے کہ 100% مجھے شیور ہونا تھا کہ بھائی یہ T20 کا پارٹ ہے. اب اس نے خود ہی ایک سلیکٹروں کے دماغ میں بات ڈال دی ہے کہ یار ہلکا سا پریشر آئے گا, یہ کیا کرے گا. اچھا, یہ ہم اس کی تو بات کر رہے ہیں کامران غلام کی, بٹ افتخار بھی پاکستان نے 7-8 سال بڑا انویسٹ کیا ہے اور اس کو ہر کیپٹن نے ہر جگہ پہ اس کو کھلایا ہے. بٹ 3-4 سال سے تو نہ مجھے کوئی انٹرنیشنل میں کوئی میچ یاد آتا ہے کہ افتخار نے اپنی کوئی بیٹنگ سے جتا دیا ہو. ڈومیسٹک میں بہت بڑے بڑے چھکے مارتے ہیں, لیکن جیسے ہی پی ایس ایل یا ایون پی ایس ایل میں بھی اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی وہ پرفارمنس نہیں آ رہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کا کیریئر بھی ڈکلائن کی طرف ہے, یا کیا فیکٹر ہیں کہ جو افتخار سے اب وہ جو ہم ان سے ایسوسیٹ کرتے تھے جی بڑے چھکے اور باؤنڈریز, وہ نظر ہی نہیں آتی اب؟ دیکھیں یہ ہر پلیئر کی اپنی باڈی ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میری باڈی کتنی دیر تک ریئیکٹ کر سکتی ہے. جیسے ہر پلیئر, میں اپنی مثال دے سکتا ہوں, میں کسی کی کیا مثال دوں, میں کسی کا یہاں پہ نام لوں گا تو وہ شاید غصہ کر جائے, مائنڈ کر جائے کہ یار یہ میرے بارے میں کیوں بول رہا ہے. مجھے اپنی باڈی کا پتہ ہے کہ یار میں 5 سے 6 سال کرکٹ کھیل سکتا ہوں, اس سے اوپر میں کھیلوں گا تو میں اپنے ساتھ تو زیادتی کروں گا, اپنی فرنچائز کے ساتھ اپنی کنٹری کے ساتھ زیادتی کروں گا. اب یہ افتخار کو پتہ خود ہے کہ یار میں کتنی دیر کرکٹ کھیل سکتا ہوں. اگر تو وہ کھیل سکتا ہے تو پھر اس کو اس طرح کی ٹریننگ کرنی چاہیے, اس طرح کی پریکٹس کرنی چاہیے. میں تو صرف یہی بولوں گا کہ صرف افتخار ابھی 4 ڈے کرکٹ یا یہ وہ اگر وہ کھیل سکتا ہے تو کھیلے, اگر نہیں کھیل سکتا اپنی باڈی کو اتنا فٹیک نہ کرے کہ وہ اس کی دوسری لیگیں بھی ڈسٹرب ہوں. ایک کلیئر میسج دے دے بھائی ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ, 1 ڈے سے ریٹائرمنٹ, میں T20 اور T10 کھیلنا چاہ رہا ہوں. تو اس میں کون سی بری بات ہے, وہ پھر اس کے مطابق وہ لیگوں میں بھی ریئیکٹ کرے گا, اس کی باڈی ریئیکٹ کرے گی, تو وہ اس طرح کی ٹریننگ بھی کرے گا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ 4 ڈے بھی کھیل رہا ہے, 1 ڈے بھی کھیل رہا ہے, ساری چیزیں کھیل رہا ہے. اگر وہ کر سکتا ہے. لیکن بھائی کوسچن تو میرا دوسرا یہ ہے نا کہ یہ سارے پلیئر جتنے بھی ہیں ہمارے, یہ ہم اوبیسلی ابھی میچ کے اوپر اور بات بھی کرتے ہیں, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بالرز کی بات کرتے ہیں تو سارے بالر پرفارم کرنا چھوڑ دیا, بیٹر کی بات کرتے ہیں تو سارے بیٹر آؤٹ آف فارم ہو گئے, میں اس کی کیپٹن کی بات کریں تو کیپٹن ہمارا بالکل بے بس نظر آتا. تو یہ ایک دم کولیکٹیولی کیا ہو گیا کہ سارے کے سارے اپنی فارم. دیکھیں میری بات سنیں عرفان بھائی, ہر انسان کا نا اندر باڈی کا پتہ ہوتا ہے ہر انسان کو. جیسے میں نے ابھی یہ 2 سیکنڈ پہلے بات کی ہے, دیکھیں جب تک مجھے پتا ہے میری باڈی میں اگر فیٹ ہوں گے نا تو میں سروائیو کر پاؤں گا گراؤنڈ میں, ٹھیک ہے. آپ کو میں زندہ مثال دیتا ہوں کہ آپ کو شاید یاد ہوگا آسٹریلیا پاکستان کی سیریز ہوئی تھی دبئی میں, جو کہ شام کو مغرب کے بعد 1 ڈے سٹارٹ ہوتا تھا, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے.
رات کو 3 بجے وہ میچ ختم ہوتا تھا, ایسے ہی بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے.